الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فما لكم پس کیا ہو گیا تم کو فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین تم دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہو واللہ ارکسہم اور اللہ وہ ذات ہے جس نے الٹا دیا ہے ان کو پلٹ دیا ہے ان کو پھیر دیا ہے ان کو بما کسبوا ان کے کسب کے سبب ان کے اعمال کے سبب ان کی بد عملیوں کی وجہ سے اتریدون کیا چاہتے ہو تم ان تہدو یہ کہ ہدایت دو تم من اضل اللہ اس شخص کو جسے اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جو شخص کے گمراہ کرے اس کو اللہ
فلن تجد له سبیلا، تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتا جس سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم بھی منکر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ وہ خود منکر ہوئے، انہوں نے خود انکار کیا ہے، فتکونون سواء، بس برابر ہو جاؤ تم دونوں، تم سارے کے سارے، فلا تتخذوا منہم، بس مت پکڑو ان سے اولیاء دلی دوست، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، پس پکڑو ان کو، وقتلوہم، مارو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو، ولا تتخذوا منہم ولیا، اور مت پکڑو ان میں سے کسی کو دوستی میں، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگاری میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، طرف اس قوم کی، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہو چکا ہے، عہد و پیمان قائم ہو چکا ہے، او جاؤکم، یا آئے وہ تمہارے پاس، حاصرت صدورہم، ان کے دل، ان کے سینے تنگ پڑ چکے ہوں، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ تم سے قتال کریں، تم سے جنگ کریں، تم سے لڑائی کریں، او یقاتلوا قومہم، یا اس معاملے میں بھی وہ دل تنگ ہے کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، البتہ وہ ان کو مسلط کر دیتا اوپر تمہارے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس وہ تم سے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ و جدال کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارہ کش ہوتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس نہ وہ لڑے تم سے، وَأَلْقَوْا، اور ڈالیں، إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، طرف تمہاری صلح کا پیغام، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، پس نہیں بنایا اللہ نے، لَكُمْ، اوپر تمہارے، عَلَيْهِمْ، واسطے ان کے، یا اوپر ان کے، سبیلا، کوئی راہ نکالنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ایک ناگہانی سی آفت ہمارے ایک جوان کی کزن، جو اپنی بیوی کو پہلے کھو چکے تھے اور خود بھی وہ 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال وہ ایک معاملہ تھا جس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آج کے سبق میں گزشتہ سبق سے آگے 3 آیات کریمات سورہ النساء کی، جو مسلسل سبق ہمارا جاری تھا، 88، 89 اور 90، تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا کردار صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اسلام نرمی پسند کرتا ہے، اسلام سختی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں اسلام نرمی کو پسند کرتا ہے، وہی وہ اعتدال بھی پسند کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ کوئی دوسرا تمہیں کھا ہی جائے۔ اسلام نرمی پسند ضرور کرتا ہے،
لیکن اتنا نرم ہو جانا کہ دوسرا تمہیں چبا جائے یہ نہیں، اور اتنا سخت نہ ہو جائے کہ یہ خود ہی ٹوٹ جائے، دوسرا اس کو تھو کر کے چلا جائے۔ میانہ روی اسلام کی تعلیمات میں ایک بہت اہم تعلیم ہے، اور اسلام ہر معاملے میں میانہ روی کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ نرمی رہے، لیکن جب نرمی سے معاملہ خرابی کی طرف چلا جائے، یعنی وہ نرمی جو نرم کر کے قومی نقصان کر دے، ایسی نرمی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ قومی نقصان جس سے ہوں وہ نرمی اسلام پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکہ کے اندر کیونکہ اسلام کی باقاعدہ کوئی جماعت موجود نہیں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت گزر گئی ہے تعلیم اور تعلم کے اندر، لیکن باقاعدہ کوئی جماعت تشکیل نہیں دی گئی۔ تو اس وقت تک افراد کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی، وہ فرد جب تک اس کو برداشت کر سکتے رہے، کرتے رہے، اور جب کسی فرد نے یہ سمجھا کہ میری برداشت سے کام بار ہے، تو وہ وہاں سے ہجرت کر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل نہیں ہوئے۔ آخر وہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ کیوں گئے تھے؟ وہ رزق کمانے نہیں گئے تھے، مال دولت اکٹھا کرنے نہیں گئے تھے، ان کے ہاں وہاں کوئی فراوانی ان کو نظر نہیں گئی جہاں وہ چلے گئے تھے کہ ایک سرحد پار کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے تو وہاں ہمیں امن اور سکون ہو جائے گا، مال دولت مل جائے گا، عزت اور اقتدار مل جائے گا۔ کسی ایسے سلسلے میں نہیں گئے تھے، بلکہ وہ مکہ سے تنگ ہو کر نکلے تھے۔ گویا تنگ ہو کر افراد کو اتنا جب تنگ کیا گیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، انہوں نے چھوڑ دی۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے ان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو بھی چھوڑا نہیں، ان کے پیچھے گئے تھے، اور شاہ حبشہ کے پاس جا کر کہا تھا، یہ ابو سفیان اس قافلے کا سربراہ تھا، ابو سفیان نے جا کر بات کی تھی شاہ حبشہ سے کہ ہمارے کچھ بگوڑے آئے ہیں آپ کے پاس۔ وہ لمبی کہانی ہے اور مضمون بھی ہمارا نہیں، مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ جب افراد کی بات ہو تو فرد حق رکھتے ہیں برداشت جب تک ممکن ہو، نہیں برداشت ہوتا تو وہ جگہ چھوڑ دیں، یہ افراد کا حق ہے۔ لیکن جب یہی افراد چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ فردن کسی کو تعلیم اور تعلم میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ اب آپ کا ناطقہ ہر طرف سے بند ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سانس بند کرنا ہے، تو اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ آپ بھی یہاں سے ہجرت کر دیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ چلے گئے تو وہاں جا کر ایک جماعت بن گئی۔ اب وہ جماعت بن گئی تو جماعتی طور پر جب کسی کو تنگ کیا گیا تو پھر جماعت کا حق ہے کہ وہ اب نرمی والا معاملہ نہ کرے، بلکہ اب ان کے مقابلے پر آئے اور ان کو بتائے کہ تم کیا ہو۔
گویا یہ بات تھی جو عرض کرنا مقصود کیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھو، اسلام نرمی پسند کرتا ہے، لیکن نرمی میں رہتے رہتے بالآخر وہ اعتدال پسند بھی ہے۔ اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ دوسرا تمہیں کھائی جائے۔ فرمایا تم منافقوں کے متعلق دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہو آپس میں۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اب بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن میں رہنے والے افراد میں سے کہیں کوئی بھائی چار ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کا دل رسول اللہ سے لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہیں باپ کا لگا ہے، بچوں کا نہیں لگا، کہیں بچوں کا لگ گیا ہے، باپ کا نہیں لگا، کہیں ماں نہیں مانتی، کہیں خاندان اور برادری نہیں مانتی۔ یعنی ایسا ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جن کا طبیعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہے، لیکن اور اسی گھر کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو اس کو پسند نہیں کر رہے اسلام۔ اب وہ لوگ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقت میں دل لگی کر گئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر دیں اور وہ برداشت کیے رکھیں؟ آہستہ آہستہ ان کے ہاں بھی ایسا دل بن گیا کہ مکہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ پھر انہوں نے مکہ چھوڑنا چاہا تو ایک بھائی ہی جب چھوڑنا چاہے تو دوسرا بھائی بالکل دل سے تسلیم نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے یار ہے بھائی، یہ جا رہا ہے تو کیا کروں۔ باپ جا رہا ہے، اولاد مجبور ہے، بچہ جا رہا ہے، باپ مجبور ہے۔ تو ایسے لوگ بھی مکہ سے ہجرت کر کے گئے جو دلی طور پر اسلام کو چاہتے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، یہ انسانی بھی تعلق، رشتہ داریاں کچھ ہے نا، یہ ان تعلقات کی بنا پر وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے جب دیکھی پابندیاں اسلام کی تو چونکہ یہ دل سے تو چاہتے نہیں تھے، اب وہاں معاملہ ایسا ہو گیا کہ اپنا علاقہ بھی چھوڑ گئے ہیں، گھر بار بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب کوئی بھائی کے ساتھ آ گیا ہے، کوئی باپ کے ساتھ آ گیا ہے، کوئی بیٹے کے ساتھ آ گیا ہے، کوئی اپنے کسی چچا کے ساتھ آ گیا ہے، کوئی اپنے کسی عزیز کے ساتھ آ گیا ہے۔ جیسا بھی وہاں پہنچا ہے، وہاں جب انہوں نے ان پابندیوں کو دیکھا تو پابندیوں کو دیکھ کر وہ سارے کچھ نہ کچھ دل برداشت اندر سے ہونا شروع ہو گیا۔ ادھر ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو مکے والوں نے یہ پروگرام بنا لیا، جیسے حبشہ میں جا کر تنگ کیا تھا، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطقہ بند کرنے کے لیے یہ مدینہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اور مدینہ والوں کو جو یہود و نصارہ وہاں پر موجود تھے، اکثریت یہود کی تھی، ان کے ہاں یہ پہنچ کر ان کے کان بھی کاٹنے شروع کر دیے کہ تم نے ہمارے بگوڑوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نہ ماننے والے بھی بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے نا۔ مدینہ والے جب مکہ میں بیت اللہ کے طواف کے لیے جاتے وہ مسلمان نہیں تھے، محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب وہ مکہ جاتے تو مکہ والے روک دیتے اس لیے کہ تم نے ہمارے گئے ہوئے کو پناہ دی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے کہ تم نے پناہ دی ہے ہم تمہیں بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے۔ ادھر مدینے والے بھی اپنی ایک طاقت رکھتے تھے، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے پناہ دی ہے اور ہمارے ہی وہ خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے تسلیم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جگہ دی ہے، یہ بات صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے، سچ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور ہماری کتب بھی یہ بتاتی ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دل اندر سے مانا ہوا ہے، کچھ اندر سے دل مانا ہے، کچھ برادریوں کی وجہ سے مان گئے ہیں، کچھ کو حالات نظر آ رہے ہیں کہ حالات کے مطابق اب تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ آج بھی جب سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں تو لوگ نہیں ملتے، وہ اندر سے چاہیں یا نہ چاہیں کچھ نہ کچھ برادری کی وجہ سے، کچھ خاندان کی وجہ سے، کچھ ماحول اور حالات کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے اور وہاں لگ جاتی ہیں۔ جب مدینہ والوں نے یہ بات دیکھی کہ
کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اساس ایسی مضبوط ہو چکی ہے، ان کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے کہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے۔ وہ جس بھی وجہ سے چاہے ساتھ دینے کو تیار ہوئے، تو انہوں نے اعلان کر دیا، یاد رکھو اگر تم نے ہمارا بیت اللہ کا طواف بند کیا تو تمہارا یہ جو سارا انحصار ہے نا، کس پر؟ وہ جو شام کے ساتھ تمہارا سلسلہ چلتا ہے، تمہارے قافلے جاتے ہیں، رستہ تمہارا مدینہ سے گزر کر ہی جانا ہے تمہیں، تم وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، ہم تمہارا رستہ روک دیں گے۔ اور معیشت کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر معیشت تباہ ہو جائے تو باقی قوم بچ کیسے سکتی ہے؟ وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ انہوں نے، مکہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی سلسلہ ان کو چلو آنے جانے دو، لیکن وہ ایک کھٹکا ان کے اندر موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے ہاں وہ قافلہ جا رہا ہے، شام سے نکلا ہوا، مکہ والوں کو پتا ہے کہ مدینہ سے گزرنا ہے، باتیں انہوں نے سنی ہوئی ہیں کہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ تم ہمارا مدینہ مکہ میں آنا بند کرتے ہو، ہم تمہارا راستہ بند کریں گے۔ انہوں نے اپنے میں ہی افواہیں اڑا دی کہ مدینہ والے ہمارا راستہ روکیں گے، اور ادھر سے جب انہوں نے اپنی فوجیں تیار کی تو ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، اور مل بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں باہر نکلنا ہے اور دفاع کرنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم چاہتے تھے کہ تمہیں مال دولت مل جائے، یعنی تم وہ چیز چاہتے تھے جو اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ تمہاری شان و شوکت چاہتا تھا، اللہ نے تمہیں مقابلہ کروا کے مال دولت بھی دیا اور تمہارا مورال بھی بلند کر دیا۔ سورہ انفال میں بڑی وضاحت ہے اس کی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کی حالت دگرگوں ہوئی، کیونکہ وہ دل سے مانتے نہیں تھے، تو ساتھی ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، آہستہ آہستہ کچھ ان میں سے پیچھے کھسکنا شروع ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں آپس میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ان کے متعلق، کہ بعض کہتے تھے کہ یہ دل سے مومن ہے لیکن پچھلے حالات کی وجہ سے واپس چلے گئے، کچھ نے کچھ خیال کیا، کچھ نے کوئی پروگرام، یعنی اس طرح کر کے یہ تڑے بنتے بنتے آپس میں بن گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے متعلق بات کرتے کرتے آپس میں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، تم دو جماعتوں میں بدل گئے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے ان کے کردار کے سبب، ان کے کسب کے سبب انہیں واپس لوٹا دیا ہے۔ گویا یہ مومن نہیں تھے، آئے تھے اپنی کسی مجبوری سے، واپس چلے گئے۔ ان کے متعلق بحث کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ فرمایا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، فرمایا قانون الہی جسے فیل کرے اسے پاس کرنے کا پروگرام ہے تمہارا۔ قانون الہی جس کو فیل کرنا چاہتا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم اس کو پاس کر دو۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے، تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو، کیسے دے لو گے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ ابتدائی سنگی اور ساتھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ گویا حالات جو آج بنتے ہیں، سیم حالات یہی انسان تھے، یہی سلسلے تھے۔ جیسے آج تقسیمات ہیں ویسے ہی اس وقت بھی تھی، اور ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، لوگ علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، آپس میں سلسلے بنتے تھے۔ فرمایا کہ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس شخص کو راہ راست دکھا دو جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ تو اب مطلب تم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ چاہتے ہو۔
تو تم میں کون ہے جو اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، وہ شخص کہ اسے اللہ گمراہ کر دے، وہ شخص جسے، یعنی اب یہ آئے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو آہستہ آہستہ ان میں رہ کر دل ان کا مان گیا ہے اور وہ دل لگا بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دل لگی نہیں، وہ صرف پوچھا پاچی وقتی حالات کے مطابق گزارا کرنے والے تھے، یہ واپس چلے گئے۔ فرمایا من یضلل اللہ، وہ شخص کہ اسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے راہ نہیں پا سکتا۔ اب اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، سوچنے کی بات تو ہے نا بھئی، اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دو رستے ہیں جو واضح کر دیے ہیں، ان میں سے جو راہ راست پر چل نکلا اسے اللہ نے ہدایت دی۔ یہ ہدایت کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے۔ فرمایا ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یہ تقوی والوں کو ملتی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، تقوی نمازیں نہیں ہے، تقوی زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، تقوی حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر اور ترقی نہیں ہے۔ فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ دل کی زمین صاف ہوگی تو تب معاملہ بنے گا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، دل کے اندر گند ہو، یہ ہدایت وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اور کئی بار یہ مثال آپ سن چکے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت بارش برستی ہے، اسی بارش سے جہاں گند ہے وہی رحمت برستی ہے، وہاں سے تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ آپ کے کھیت کھلیان ہیں، گند نہیں ہے، اندر جہاں صفائی ہے وہاں وہی اللہ کی رحمت برستی ہے، کمپلین نکل آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہدایت کا معاملہ اللہ نے کیا رکھا ہے، کس کے ساتھ رکھا ہے؟ فرمایا اللہ نے ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے تقوی کے ساتھ۔ تقوی پہلے ہے، ہدایت بعد میں ہے، اور تقوی کا تعلق ہر انسان کے اپنے دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل صاف ہے، دل کی زمین صاف ہوئی تو اللہ کی رحمت برسے گی، کمپلین نکلے گی۔ اور اگر دل کی زمین صاف نہ ہوئی، اللہ کی رحمت برسے گی، تعفن پیدا ہوگا۔ جس جگہ پر تعفن پیدا ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہاں اندر گند ہے، اور جب تک یہ صاف نہ ہو اس وقت یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہتے جی یہ کلمہ طیبہ ہے جو پاک کرنے والا تھا۔ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ کلمہ کفر ہے، اس کو الا اللہ نے اسلام کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اس بورڈ کو صاف کیا، لا الہ کوئی معبود نہیں، ہر ایک کو نکال دو اس میں سے، جس کا قدر اور عزت اور منزلت اس دل کے اندر سب نکال دو، ہر چیز کو ختم کر دو، پھر اس کے بعد ایک اللہ کو فٹ کرو، دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ یہ مضبوط سہارا تب پکڑا جا سکتا ہے جب پہلے طاغوت کو نکالا جائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت سارے اندر پڑے ہوں اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہو تو یہ مضبوط سہارا انسان کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے
اس کے لیے تو راہ نہیں پا سکتا، تیرے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس کی راہ کا۔ فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کا ارادہ ہے، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی اللہ کے دین کے منکر ہو جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر ان کی طرف چلے جائیں تو وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا ساتھ، وہ چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ جیسے ہم ان سے مجبور ہوئے ہیں، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، برادری کے ساتھ، دوست اور یار کے ساتھ مجبور ہو کر ہم مکہ ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ لگ کے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جائے کل یہ مدینہ سے ہمارے ساتھ واپس ہو۔ ایسا خیال بھی تھا، جب انہوں نے دیکھا یہ تو مضبوط ہے تو یہ واپس لوٹ گئے۔ یہ وہاں کی مثال وہاں تک ہی آج بھی وہی ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں اس بات کی، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی منکر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ وہ خود منکر ہے۔ منکر کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہیے، منافق کا معاملہ یہ ہے، وہ بیچ میں آ کر کیا کرے گا؟ بیچ میں آ کر یہی کرے گا کہ جس کے ہاں ذرا معاملہ ہے نا خرابی والا، اس کے کان میں آ کر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اس کا بڑا اپنا بنے گا، اور اسے سمجھ ہی نہیں آنے دے گا کہ میں جس کے خلاف کر رہا ہوں وہ تو اس کا میرے سے زیادہ اپنا ہے۔ لیکن نہیں، وہ ایسا قرب دکھائے گا اس کو کہ میں تیرا حقیقی ہوں لیکن یہ تیرا، تو ایسے ہی سمجھ رہا ہے تو اس کی طرف۔ یہ وہی بات ہے جیسے اس نے جا کر کان میں کہا تھا نا کہ زور سارا تم لگاتے ہو، شیر کا مقابلہ تو تم کر رہے ہو، یہ دو تو ایسے ہی آرام سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے کو بھی جا کر کہا کہ زور سارا تمہارا لگتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار بڑا زور میں لگاتا ہوں۔ دوسرے دو ایسے ہی ہیں۔ تیسرے کے بھی کان میں جا کر یہی جملہ بولا۔ اب شیر آیا تو دو سائڈ پر، کیونکہ ایک کی ساتھ اس کا تھا معاملہ، کسی ایک پر جھپٹا، دو کے پہلے کانوں میں بات پہنچی، ہمارے چھوڑو یہ طاقت ہم لگا رہے ہیں، یہ بچتا یہ ہے، یہ کھا گیا، ایک ایک کر کے وہ سارے ہیں۔ یعنی کہ منافق یہ بڑا سلسلہ ہے جو اپناتا ہے کہ جس کے سمجھ آتی ہے نا کہ ذرا اس کے اندر تھوڑی سی بیماری موجود ہے، اس کے کان میں جا کر کچر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس خسر پھسر کو اندر پہنچا لیتے ہیں پھر وہ ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انکار کرو، کما ایسا کافرو جیسا وہ کفر کر چکے ہیں، انکار کرتے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم آپس میں برابر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن بھی سجن ہوتا ہے، جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے نا اس کے ساتھ گرانا کیوں لگتا ہے کہ ہم دو آپس میں مل کر دونوں کا وہ دشمن ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم انکار کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی منکر ہو جاؤ اس کے، ہوگا کیا؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو ہم برابر ہو جائیں گے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اپنا دلی دوست مت پکڑنا، ان سے کبھی دل کی بات مت کرنا، کیونکہ جب ان کا ہاتھ پہنچے گا نا یہ کام نہیں کریں گے، جب ان کا ہاتھ پہنچے گا یہ کچھ کمی اس میں نہیں آنے دیں گے۔ کما کفر فتکونون فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، انہوں نے ہجرت کی تھی خاندان کے لیے، برادری کے لیے، دوست یار کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے۔ فرمایا اس وقت تک آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے جب تک کیا ہے حتی یہاجروا فی سبیل، جب تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں۔
وہ جب دوستوں کے لیے تو آ گئے تھے، یرانے کے لیے آئے تھے، والدین کے پیار اور محبت میں آئے تھے، اولاد کی محبت میں آئے تھے، برادری کی محبت میں آئے تھے. یہ جو محبتیں تھیں وہ ساری اپنی جگہ پر موجود ہیں. فرمایا جب تک یہ اللہ کی محبت، دین کی محبت، رسول اللہ کی محبت کے لیے یہ مکہ نہیں چھوڑتے، مدینہ نہیں آتے، آپ ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. اللہ اور اس کے پیغمبر کے خلاف کسی بھی طرح کی آپس میں چال ہو تو دوستی نہیں ہو سکتی، وہ جتنا بھی آپ کا قرب رکھے. حَتَّى يُهَاجِرُوا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ. فرمایا یہ منہ پھیر گئے ہیں، اب ان میں کوئی منہ پھیر گیا ہے، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، جہاں پکڑو ان کو مار دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ. اب ان کے لیے کوئی معافی والی شکل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کا دشمن ہو. اور یہ آئے کیا تھے؟ ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہے تو نام تو اپنا مسلمانوں والے رکھ کر آیا نا. یعنی منافق ایسا ہے، اب یہ جب واپس لوٹ رہا ہے تو جو دین میں داخل ہونے کے بعد واپس لوٹے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرتد. اب مرتد کی سزا جو قتل کہی ہے اس کے لیے بھی یہ بات لازم ٹھہرا دی ہے. وہ تھے جو چلے گئے، لیکن جو یہاں رہ کر ہی شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے کہ اب جب یہ آپ میں رہ کر آپ کی جان بھی نہیں چھوڑ رہے اور ہر موقع جو ان کو ملتا ہے یہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمہارا نقصان کرتے ہیں، اب تمہارے لیے لازم ہے کہ جہاں یعنی ان کی شرارت کے نتیجے میں مرتد تو پہلے ہو چکے ہیں، ورنہ ارتداد کے متعلق یہ بات واضح کی ہے. فرمایا کہ دیکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر اس کی سزا موت اسلام رکھ دیتا ارتداد کی تو پھر اس کو موقع ملنے نہیں چاہیے تھا. ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. گویا ایمان کے بعد کفر اور کفر کے بعد پھر اسلام. گویا اگر کفر کے بعد اس کی موت ہو جاتی یعنی مرتد کی سزا قتل ہوتی تو ان کو دوبارہ موقع ہی نہ ملتا. اگر ان کو موقع دیا گیا ہے اس موقع میں یہ چلے جاتے ہیں تو چلے جائیں، اگر پھر وہاں رہ کر یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے تو فرمایا کہ اب جہاں بھی تم ان کو پاؤ فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی اور مدد ان کے لیے آپ تیار نہ ہو. اس کا پتہ چل جائے کہ یہ ساتھی ساتھ صحیح نہیں دے رہا اور پھر اندر رہ کر وہ شرارتوں سے باز بھی نہیں آ رہا، اس کے لیے پھر معافی والی شکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر معافی والی شکل وہاں بھی بنا دی جائے تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوتے ہیں. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو، اپنے خیال میں یہ بات بٹھا لو کہ اسلام نرمی ضرور پسند کرتا ہے لیکن نرمی میں بھی وہ اعتدال پسند کرتا ہے. اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ یہ تمہیں چبا کر رکھ دے، بلکہ معتدل حساب میں اعتدال پسندی کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے. فرمایا وہ اعتدال پسندی کے ساتھ وقت کیسے گزار رہے ہیں. اگلی آیہ مبارکہ اس بات پر بھی وضاحت کرتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام کے جو حقیقی معاملات ہیں کتاب و سنت کے وہ ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا